السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول دل کے ہاتھوں مجبور ہوں اے جانے جانا کا ایپیسوڈ نمبر 9۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہبا کو رات کے وقت بھوک محسوس ہوگی تو وہ کچن میں جانے لگے گی اور بہر شدید بارش ہوگی اور ہبا کو کوثر کے کمرے میں جلتی لائٹ دکھائی دے گی اور ہبا بجائے کچن کی طرف بڑھنے کے کوثر کے کمرے کی طرف بڑھے گی اور جب کمرے کے قریب جائے گی تو بلال کی آتی آواز کو سن کر اس کے قدم وہیں رک جائیں گے اور بلال کی باتوں کو سن کر یہ حیرت کی وادیوں میں ڈوب جائے گی کہ بلال اپنی مما یعنی کوثر کے سامنے گڑ گڑا کے رو رہا ہوگا کہ مما ہبا مجھ سے نفرت کرتی ہے اور اسے پلیز کہہ دیجئے کہ مجھ سے نفرت نہ کرے۔ مما آپ جانتی ہو نا میں کتنی محبت کرتا ہوں اس سے، مما میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نے اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر یہ سب کیا لیکن میرے سے نہیں رہا جا سکتا، پلیز کچھ کریے نا مما۔ تو بلال کی مما کوثر بلال کی اس حالت کو دیکھ کر خود جو ہے بہت پریشان ہوگی اور بلال نے ہبا کی محبت میں ناکام ہونے کے بعد اس نے نشہ بھی شروع کر دیا ہوگا اور بلال جو ہے رات کو 1-2 بجے 12 بجے رات کو گھر آنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر سے گھر آنے کی وجہ سے اس کی مما اور اس کی بیوی سابقہ بیوی سمیہ بھی کافی پریشانی کا شکار ہوں گی۔ تو اس حالت میں ناظرین اب ایک والدہ کو کہ جب وہ دوسرے بھائی کی بیوی کو ایک بھائی پسند کرتا ہو تو اس بھائی کو ایک والدہ کو اس اپنے بیٹے کے لیے کیا رول ادا کرنا چاہیے اور کوثر اپنے بلال جو ہے یہ بیٹا جو ہے جس سے وہ انتہائی زیادہ محبت بھی کرتی تھی اس کے بارے میں کیا رول ادا کرے گی۔ آیا عمر کی شادی توڑوا کے ہبا کو بلال کے نکاح میں دلوا دے گی یا بلال کو سمجھا پائے گی، کیا کرے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین صبح شرمندہ سا وہ کمرے میں آیا تو ہبا ٹیبل پہ چڑھے اوپر الماری سے کچھ نکال رہی تھی، وہ اس کے قریب آیا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اچانک عمر کی آواز پہ وہ اچھلی تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے گرنے والی تھی جب عمر نے اسے تھام لیا، مگر عمر کا پاؤں مڑا اور وہ نیچے اور اس کے اوپر ہبا گر گئی۔ ہبا گور کے اسے دیکھنے لگی، عمر اپنا درد تو بھول ہی گیا، اسے دیکھنے لگا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ غصے سے بولی۔ آئی ایم سوری۔ عمر سوری کرنے لگا، ہبا کا پارا چڑھ گیا۔ سوری سوری سوری، منہ نہیں تکتا تمہارا؟ اٹھنے کی کوشش کرتی بولی، سوری اب نہیں، آئی مین آپ۔ وہ بکھلا رہا تھا، عمر نے اسے مدد دی اٹھنے میں۔ آپ ٹھیک تو ہے نا ہبا؟ وہ تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ ہبا اسے گورنے لگی، ہاں ٹھیک ہوں میں، اور آگے بڑھ گئی۔ آگے بڑھ کے اپنا ڈریس دیکھنے لگی اور عمر کمر سہلاتا اسے دیکھ رہا تھا۔ بلال اب زیادہ تر بیر ہی رہتا، رات کو دیر سے گھر آتا تاکہ اس کا ہبا سے سامنا نہ ہو کبھی۔ سمیہ بہت اچھی تھی، اس نے کبھی بلال کو نہیں جتایا کہ وہ اسے ٹائم نہیں دیتا یا رات کو لیٹ آتا ہے۔ بلال اور کرتا بھی کیا، وہ نہ عمر کا سامنا کرنا چاہتا تھا نہ ہبا کا، بہتر یہی تھا کہ وہ بیر ہی رہے اور خود کو وہیں مصروف رکھے۔ ابھی بھی کوثر سمیہ سے بلال کا پوچھ رہی تھی، مما بیزی ہوتے ہیں کاموں میں، لیٹ آتے ہیں۔ ہبا نے ایک نظر اسے دیکھا، کتنی معصومیت اور محبت تھی اس کے چہرے پہ۔ کوثر کہنے لگی، مجھ سے بھی نہیں ملا اتنے دنوں سے، کتراتا رہتا ہے مجھ سے بھی، اس کی صورت دیکھنے کو ترس گئی ہے میری آنکھیں۔ اب کوثر ماں تھی نا، وہ اب دیدہ ہو گئی۔ ہبا کو محسوس ہوا کہ کوثر بلال سے بہت پیار کرتی ہے کیونکہ جس طرح وہ بلال کو دیکھتی اس کے ذکر پہ اب دیدہ ہو جاتی۔ ہبا سر جھٹک کے چائے پینے لگی۔ آنٹی آپ سوئی نہیں ہیں؟ ہبا پانی پینے آئی تھی تو کوثر کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کے وہ ان کے پاس آئی۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ کوثر نے اسے مسکرا کے دیکھا، بلال نہیں آیا بیٹا،
آج تو بہت دیر ہو گئی۔ ان کے لہجے میں پریشانی تھی۔ بلال کے نام پہ اس کے اندر یعنی ہبا کے اندر نفرت جاگ گئی، مگر کوثر کا دل رکھنے کے لیے کہنے لگی کال کر لیجئے، نمبر آپ ہے بیٹا اس کا، وہ کبھی اتنا لیٹ نہیں ہوا تھا۔ ہبا ان کے پاس بیٹھ گئی۔ آ جائیں گے، پریشان مت ہوئیے آپ۔ کوثر اسے دیکھنے لگی۔ اسے معاف کر دو نا ہبا۔ ہبا چونک کے انہیں دیکھنے لگی۔ کوثر خاموش ہو گئی۔ جاؤ سو جاؤ بیٹا، میں بھی اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ وہ اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ ہبا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کافی دیر اپنی اس زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ہبا چونک کے کھڑی ہو کے دیکھنے لگی تو بلال لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ہبا پہ نظر پڑتے ہی وہ کچھ دیر رکا، پھر سر جھٹک کے وہ نشے کی حالت میں لڑکھڑاتا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ ہبا کو شدید نفرت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اے میری زندگی کے قاتل! وہ سر جھٹک کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ بلال صبح لیٹ اٹھا تو سمیہ اذہان کو سلا رہی تھی۔ سمیہ نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ گڈ مارننگ، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بلال سر کو دباتا کہنے لگا سر میں درد ہے بہت۔ آپ ٹینشن بھی تو بہت زیادہ لیتے ہیں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ خود کو زیادہ تکلیف مت دیئیے گا۔ بلال ہلکا سا مسکرایا۔ آئی ایم سوری سمیہ، میں بہت تنگ کرتا ہوں نا آپ کو بھی؟ بالکل بھی نہیں بلال، میں تو ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی۔ آپ نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، میرے بیٹے کو اپنا نام دیا، مجھے بدنامی سے بچایا۔ آنسو اس کی آنکھوں میں جلملانے لگے۔ جب اس کے محبوب نے اسے دھوکہ دے کے اسے چھوڑ دیا، تب بلال نے اسے سہارا دیا تھا اور اس کے بیٹے اذہان کو اپنا نام دیا۔ اب میں یہ باتیں تمہارے منہ سے نہ سنوں، اذہان میرا بھی بیٹا ہے، اور سچ پوچھو تو جب وہ بابا کہتا ہے نا تو میرے اندر سکون چھا جاتا ہے۔ بلال پیار سے سوئے اذہان کے بال سنوارنے لگا، جبکہ سمیہ غور سے اس کے چہرے پہ پہلے درد کو دیکھنے لگی۔ ہبا کوثر کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی، کسی بات پہ وہ مسکرا رہی تھی۔ جب بلال کمرے میں آیا، ماما، ہبا کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ اس نے ایک نظر بلال کو دیکھا، شیو بڑی ہوئی، بلال پیشانی پہ بکھرے ہوئے بال۔ ہبا نظر چرا گئی۔ سمیہ بتا رہی تھی کہ آپ یاد کر رہی تھی مجھے مما۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کوثر اسے پیار کرنے لگی، اور میرے بیٹے کو میری یاد نہیں آتی نا اب؟ ہبا اپنی جگہ سے اٹھ کے جانے لگی۔ جب کوثر نے اسے روکا، ہبا بیٹھی رہو بیٹا۔ بلال بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ ہبا دھیرے سے بولی، میں آتی ہوں کچھ دیر میں۔ یہ کہہ کے وہ باہر نکل گئی۔ اسے بلال سے شدید نفرت تھی، مگر یہ الگ بات تھی کہ اسے سامنے دیکھ کے آج بھی اس کی پلکیں لرز جاتی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کے لاؤنج میں سمیہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سمیہ نے اسے مسکرا کے دیکھا۔ جب عمر اسے بلانے آ گیا، آپ کمرے میں آئیں گی کچھ دیر؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ پلیز۔ ہبا اٹھ کے اس کے ساتھ کمرے میں آئی۔ جی۔ تو اس نے اپنا سیل فون آگے بڑھا دیا۔ نمرہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، یعنی ہبا کی بہن۔ ہبا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ 1 سال ہونے والا تھا اور اسے اتنے عرصے بعد اب خیال آیا ہبا کا۔ ہبا اس نے دوبارہ ہبا کو آواز دی۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں مر چکی ہوں ان کے لیے عمر۔ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ عمر حیرت سے دیکھنے لگا۔ ہبا صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ عمر اس سے فاصلے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ کیوں دکھ دے رہی ہے آپ خود کو؟ وہ چپ رہی۔ وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ کیوں؟ ہبا اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ کیوں بات کرنا چاہتی ہے مجھ سے؟ مردوں سے کون بات کرتا ہے؟ مجھے مار چکے ہیں یہ۔ دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 25 سال گزارے، وہی مجھے نہ جان سکے۔ انہوں نے ہی مجھے مار دیا، انہوں نے ہی
इन्होंने ही वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। मर चुकी हूँ मैं इनके लिए, अब की बार काल भी आए तो बोल देना मुर्दों से कौन बात करता है। वो रोने लगी। उमर को समझ नहीं आई इसे कैसे चुप कराए। हिब्बा प्लीज मत रोइए। वो रोए जा रही थी, इसे इजाजत नहीं थी हिब्बा को छूने की। वो बस हाथ मसलता रह गया। कितना बेबस था बेचारा उमर। बहर शाम से बारिश हो रही थी, इसे कमरे में घुटन का एहसास हो रहा था। उमर नहीं था, वो लाहौर गया था किसी काम से। आहिस्तगी से वो उठ के दरवाज़ा खोल के बाहर आई। कुछ भूख भी लग रही थी। किचन में जाके इसने एक गिलास पानी पिया। किचन से निकल के इसने कौसर के कमरे की लाइट जलती देखी तो कुछ सोचते हुए वो इनके कमरे के पास आई, लेकिन बिलाल की आवाज़ ने इसके कदम रोक लिए। और नशे में था। मम्मा, वो अपनी मम्मा से कह रहा था, मम्मा वो नफरत करती है मुझसे। हर बार इसकी आंखों में खुद के लिए नफरत देख के मैं मर जाता हूँ। वो रो रहा था। हिब्बा का दिल रुक गया। मम्मा, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तो कभी इससे नफरत नहीं की। इसे तो उमर पसंद करता था। मैं कैसे इससे शादी करके अपने भाई को जिंदा मार सकता था। हिब्बा के दिल की धड़कन तेज हो गई जबकि वो कह रहा था। वो समझती ही नहीं। वो कहती है कि मैंने इसका इस्तेमाल किया, मेरा दिल भर गया है इससे। आपको तो सब पता है ना मम्मा, मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। आपको ही तो बताया था ना मैंने। हिब्बा के कदम लड़खड़ा गए। ये क्या कह रहा था वो? मैंने उम्र की खातिर इसे दुख दिए, इसे खुद से दूर कर दिया, अपने हाथों अपने दिल का कत्ल किया मम्मा मैंने। लेकिन मम्मा, इससे कोई तो कह दो मुझसे नफरत न करे, मैं मर जाऊंगा। कसम से मम्मा, मैं मर जाता हूँ खुद के लिए। इसकी नफरत देख के वो रो रहा था। कौसर इसे चुप करवा रही थी। बहर कड़ी हिब्बा को लगा वो वहीं गिर जाएगी। इसे अपना वजूद बेजान होता हुआ महसूस हुआ। मेरे हैंडसम बेटे हो तुम। कौसर बिलाल से कहने लगी, तुमने अपने भाई के लिए सब किया। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मेरी आंखों से कुछ छुपा हुआ नहीं है तुम्हारा दर्द। सब्र कर मेरे बच्चे, सब्र। मम्मा, नहीं होता सब्र अब। इसे कहो मुझसे नफरत न करे प्लीज। वो रो रहा था। से मजीद सुना ना गया। इसे ऐसा लगा जैसे ऑक्सीजन कम हो रहा है। वो मुंह पे हाथ रख के बैर की तरफ भागी। दरवाज़ा खोल के वो बारिश में आई और रोने लग गई। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। कब तक मुझे क्या क्या सहना पड़ेगा। बस कर दे ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, बस कर दे। वो वहीं बैठी रोने लगी। वो रोए जा रही थी। इसका पूरा वजूद बेजान हो चुका था। बिलाल की बातें इसके दिमाग में बार बार चल रही थी। बिलाल, क्यों किया तुमने ये सब मेरे साथ? एक बार पूछ तो लेते मैं क्या चाहती हूँ। किस किस बात के लिए रोए वो? बिलक बिलक के वो रोए जा रही थी बस। नाज़रीन, ये नावल अभी तक जारी है। अब क्या बिलाल का दुख उसकी मम्मा यानी कौसर किस तरीके से कम करेगी? और ज़हरी बात है, मम्मा जो माँ होती है वो अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकती। आया उमर का रिश्ता तोड़वा के दूसरे बेटे को दुख दे के इस बेटे को वो खुशी देने की कोशिश करेगी, या फिर इसे समझा के वो इसके दुख को कम करने की कोशिश करेगी और समझाने में कामयाब हो भी सकेगी या नहीं? कितनी बेबस होती है एक माँ अपने बच्चों की ये हालत देखकर। तो नाजरीन, ये नावल अभी तक जारी है। ये सब देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नावल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड जल्द अपलोड किया जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। एक न्यू नावल जो कि बहुत ही इंटरेस्ट है, हम शुरू करने वाले हैं। इसके 3 एपी रह गए हैं। अगर आज मुझे वक्त मिला तो शायद आज ही मैं इस नावल को कंप्लीट करूं। जैसे ही कंप्लीट होगा तो इसके साथ नेक्स्ट नावल जो कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सब लोग आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट एपिसोड तक। अल्लाह हाफिज़।